وہ پراسرار سوالات جس کا جواب سائنسدان بھی نہ دے سکے۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ خدا کن کہتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر چیز کو ایک تدریجی عمل سے تخلیق کرتا ہے۔ کروڑوں سال ہائیڈروجن جمع ہوتی ہے تو ایک سورج پیدا ہوتا ہے۔ کرۂ ارض کی عمر 4.5 ارب سال ہے، لیکن انسان کی عمر صرف 3 لاکھ سال ہے۔ اس سے پہلے زمین کو انسان کی آمد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں، کبھی سائنسدانوں کے منہ سے تو کبھی ڈاکیومنٹریز میں، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ کائنات کس چیز سے بنی؟ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ کون سی چیز ہمیں انسان بناتی ہے؟ شعور کا کیا؟ اور ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب شاید آپ کے پاس نہ ہو، کیونکہ اس کا جواب تو آج تک سائنس بھی نہیں دے سکی ہے، لیکن قدرت کے ان ان گنت سوالات کے جوابات ہم آپ کو سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ضرور دے سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کائنات دراصل کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ دوستو، دلچسپ امر یہ ہے کہ سائنسدان آج تک اس کائنات کی صرف 5% حصے کے متعلق جان سکے ہیں، اگرچہ یہ جاننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کائنات کے ایٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ اس کے اجزاء، پروٹون، الیکٹران اور نیوٹرونوں وغیرہ، یعنی وہ پراسرار ذرات جو مادہ یہاں تک کہ پوری زمین کے بیچ سے گزر سکتے ہیں جیسا اس کا وجود ہی نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس کے بارے میں جانتے ہو، لیکن یہ قابل غور ہے کہ اگرچہ ایٹم کی صورت 5ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آیا اور یونانیوں نے اسے یہ نام دیا، لیکن 19ویں صدی کے آغاز تک اس کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ 19ویں صدی میں کیمیاء دان جان ڈالٹن نے ایک بہت ہی قائل کرنے والا نظریہ پیش کیا کہ کائنات کے تمام مادے بہت چھوٹے، ناقابل تقسیم ایٹمی ذرات سے بنے ہیں۔ اس کے بعد سے بہت سے سوالات کے جواب مل گئے، لیکن ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں، یہ جو اپنی جگہ اہم ہیں، جیسا کہ کائنات کا باقی مادہ 95% کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ اب تک ہمیں جو پتہ ہے اس کے مطابق کائنات کا تقریباً 27% حصہ تاریک مادہ ہے۔ اسے پہلی بار 1933 میں دریافت کیا گیا تھا اور یہ ایک غیر مرئی گوند کے طور پر کام کرتا ہے جو کہکشاؤں کے جھرمٹ کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ سائنسدان اور نیند کے ماہرین جانتے ہیں کہ ہم خواب کب دیکھتے ہیں۔ عام طور پر نیند کے دورانیے میں آنکھ کی حرکت کے دوران، جسے ریپڈ آئی مومنٹ کہا جاتا ہے، لیکن جس بات کا انہیں نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں۔ سائنسدان سیگمنڈ فرائڈ کا کہنا ہے کہ خواب ہماری ادھوری اکثر جنسی خواہشات کا اظہار ہے۔ دوسرے لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ خواب آرام کے وقت دماغ کی بے ترتیب تصاویر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ مطالعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب یادداشت، سیکھنے اور جذبات میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ روزمرہ کی زندگی کے تناؤ کی عکاسی کرنے یا اسے دور کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک کہ مشکل تجربات سے نمٹنے یا ان کا سامنا کرنے کا ایک بے ہوش طریقہ بھی ہے۔ ہمارے خواب ہمیں ممکنہ خطرات کا اشارہ دیتے یا سماجی حالات کی پیشگی مشق کرنے کی اجازت دے کر بقا کا ایک قسم کا طریقہ کار بھی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ کسی خاص کام کو پورا نہیں کرتے۔ اچانک وہ سوتے وقت ہمارے دماغ میں مسلسل سرگرمی کے ضمنی پیداوار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر شاعری کی زبان میں کہیں تو خواب زندگی ہے اور زندگی خواب ہے۔ کیا چیز ہمیں انسان بناتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا زیادہ مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان نے خود کو پہچاننے کے لیے ایسے پہلو یا خصوصیات بنائی تھی جو غیر معمولی سمجھی جاتی تھی، جیسے زبان، خود کی شناخت، اوزار بنانے اور استعمال کرنے یا پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتیں وغیرہ، لیکن آکٹوپس اور کوے جیسے جانوروں نے آہستہ آہستہ اس انسانی برتری کے معیار کو چھین لیا۔ بعد ازاں یہ تحقیق سامنے آئی کہ انسان چمپینزی سے 99% مماثلت رکھتا ہے۔ جب چارلز ڈارون نے اس بنا پر اپنا نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا تو بہت سے لوگ اس وقت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارا دماغ زیادہ تر جانوروں کے دماغ سے بڑا ہے۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر گوریلوں سے 3 گنا زیادہ نیورون ہیں، لیکن جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہاتھی جیسے جانور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا پر زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟
اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں ابتدائی جنم کے الفاظ آتے ہیں تو کیا آپ صحیح سوچ رہے ہیں؟ یہ نظریہ جو 1920 کی دہائی میں سابق سوویت یونین کے سائنسدان الیگزینڈرو اوپرین اور برطانیہ کے ماہر JBS ہالڈن نے بیک وقت تجویز کیا تھا، اس دور کے متعدد مسابقتی نظریات میں سے ایک ہے۔ اس مفروضے میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ جب ابتدا میں زمین کا وجود ہوا تھا تو اس کے سمندر زندگی کے لیے ضروری اہم کیمیکلز سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ کہ گیسوں کے اختلاط اور بجلی کی توانائی سے امینو آکسائڈ اور پروٹینز کی تعمیر ہوئی، اور اس طرح سے زندگی کا وجود عمل میں آیا۔ بہت سے سائنسدانوں کے مطابق یہ نظریہ زمین پر زندگی کی شروعات کی بہترین وضاحت ہے، لیکن عالمی سطح پر اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہ زمین پر انسانی زندگی کی شروعات سے متعلق واحد نظریہ نہیں ہے۔ ناظرین، در حقیقت زندگی کی شروعات کیسے ہوئی اس کے بارے میں سائنسدانوں کا اتفاق نہیں ہے۔ ایسے سائنسدان بھی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضروری مادے سمندر اور دیگر جیوتھرمل تالابوں میں، برف میں یا زمین میں بہت دور شہابیوں کے گرنے یا خلائی دھول کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، مگر کب اور کیسے یہ بالکل معلوم نہیں۔ زندگی کی شروعات کا لمحہ اب تک مشکوک ہے۔ صرف ایک چیز جو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں وہ یہ کہ 4.5 ارب سال پہلے زمین کی تشکیل کے بعد 3.4 ارب سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کا حساب اس وقت کے ملنے والے ہڈیوں کے ڈھانچے اور نوادرات کی تصدیق سے لگایا گیا ہے۔ زمین پر زندگی کے آغاز سے بھی زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امینو آکسائڈز پروٹین میں جمع ہوئے ہوں، لیکن اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ یہ ایک مفروضہ ہے کہ زندگی کا آغاز ایک انزائم RNA سے ہوا جو DNA جیسا ہے، جو جاندار کی جینز لے سکتا ہے اور اس کی نقل کر سکتا ہے، اور ان جینز کو جوڑ کر ایک ساخت بنا سکتا ہے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ اب پہلے جاندار سادہ ماس یا بلبلے تھے جنہیں پروٹوسیلز کہا جاتا تھا، جو زندگی کے اجزاء کے لیے کنٹینرز کے طور پر کام کرتے تھے۔ لہٰذا سائنس کے سب سے پیچیدہ سوالات میں سے ایک کے جواب پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا، اور ہم نے دوسرا سوال کرنے کی ہمت نہیں کی کہ زندگی کیوں شروع ہوئی۔